پردہ نشین خواتین اسلام، قبل اس کے کہ 21 پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے، میں ایک بات بطور اعلان بیان کر دوں کہ چونکہ آج شب قدر ہے، اس رات کی اہمیت فضیلت معلوم ہے، تو اس وجہ سے چونکہ وتر کی نماز کو اس نے فرمایا کہ رات کی اپنی آخری نماز بناؤ، تو تراویح پڑھ کر کے اسی پہ روک دیا گیا ہے انشاءاللہ۔ اب وتر کی نماز 2 بجے کے بعد انشاءاللہ صدر صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ تو خواتین اگر ٹھہر کے کچھ دیر عبادت کرنا چاہ رہی ہیں، قرآن مقدس تلاوت کرنا چاہ رہی ہیں، نوافل پڑھنا چاہ رہی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں جب تک پڑھنا چاہیں، ورنہ انشاءاللہ جو وتر کی نماز ہے وہ کب پڑھی جائے گی 2 بجے کے بعد انشاءاللہ۔ تو جو ٹھہرنا چاہیں ٹھہریں، باقی جن کو جانا ہو جا سکتے ہیں۔ 21 پارے کی تفسیر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 21 پارے کی شروعات سے پہلے 21 پارے کی شروعات میں سورہ عنکبوت کا تذکرہ ہے۔ عنکبوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مکڑی، اسپائڈر بولتے ہیں نا، اسپائڈر، مکڑی۔ اللہ رب العالمین نے اس مکڑی کے ذریعے سے مشرکین کے عقائد کی تردید کی ہے اور دنیا والوں کو یہ بتلایا ہے کہ جو تمہارے عقائد ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا سہارا اور اپنے سوالوں کا جواب دینے والا ماننا یہ بہت ہی مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا، لیکن سورت کی شروعات ہوتی اس بات سے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس اتنی بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ آزمائش کا۔ محض زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بس تم اتنا کہہ دو ایمان لے آئے، ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، ہم چھوڑ نہیں دیں گے، ہم پرکھیں گے تم کو، تپتی ہوئی آگ پر ہم تمہیں پرکھیں گے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون کندن ہے، کون کس کے اندر ذرا میل کچیل ہے، صاف کر کے ہم الگ کر دیں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ایمان والا سچے میں ہے، کون منافق ہے جو صرف دکھاوا کر رہا ہے ایمان کا، اور کون کافر اور مشرک ہے، اس میں فرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ آزمائش یہ لازمی شے ہے، لہٰذا جتنے بھی ایمان والے لوگ دنیا کے اندر آج بستے ہیں انہیں اس بات یہی آیت کو لے کر ان کو صبر کرنی چاہیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اس کے رسول کا تو آزمائش تو آنی ہے۔ اور اتنا آپ اچھے سمجھ لیجئے کہ آج کے جو آزمائشیں ہیں ہمارے اسلاف کے آزمائشوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام گزرے ہیں، تابعین تبع تابعین، جو ان کو آزمائے گا اس طریقے سے، ان کے مقابلے میں ہماری آزمائشیں جو ہیں وہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھے ایمان لانے کی وجہ سے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا ہے؟ ہم میں سے ایسا کوئی ہے جو یہ کہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں آگ کے انگارے پہ لٹایا گیا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ساری کی ساری پراپرٹی سے چھین لی گئی ہے، اس کے اولاد، اس کے بیوی سب چھین لیے گئے ہیں اور اس کو بھگا دیا گیا ہے؟ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے میں ہماری آزمائش کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے اللہ کا اور شکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا اسی کے بعد کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا راستہ کیا ہے؟ صحیح ہے، درست ہے، لہٰذا تم کیا کرو ہمارے ہی راستے پہ چلو۔ کہتے ہیں نا کہ 4 راستے ہیں، سب ایک طرف جا رہے ہیں، یا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہم ہی صحیح ہیں، یہودیوں نے کہا ہمارا راستہ صحیح ہے، نصرانی نے کہا کہ ہمارا راستہ صحیح ہے، تم یہودی ہو جاؤ جنت جانا چاہ رہے ہو، یا نصرانی ہو جاؤ اگر تمہیں جنت جانا ہے تو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جو بھی دعوے دار وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولا نحمل خطایاکم، بعض تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پہ چلو، ہمارے طریقے پہ عمل کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ لے لیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ پھر ہم آگے دیکھ لیں گے۔ اب بعض لوگ اسی بیوقوفی کی باتوں میں آ کر کے سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب کا ہم دامن پکڑ لیں گے، فلاں کے ہاتھ بیعت کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی بھول ہے، وما ہم بحاملین من خطایاہم، کوئی کسی کا بھی جرم خطا لینے والا نہیں ہے، سب کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بھی بوجھ ذرا بھی اٹھانے والا، اللہ یہ فرما رہا ہے یہ جو کافر ہیں یا ایسے جو لوگ بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو لے لیں گے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، تو جان لو یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی پریشان ہو گیا، تلاش میں ہو کوئی ہمیں سپورٹر مل جائے، کوئی ہمیں ساتھ دینے والے مل جائے۔ تو کسی کی ایسے نعرے میں یا کسی کی ایسی باتوں میں بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جاننا چاہیے کہ
ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اپنے اعمال کا اس کو بدلہ پورا جزا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ نے کیا فرمایا, یہ مثال جو سورہ عنکبوت ہے نا, یہیں پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کہا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا ولی بنا لیا ہے. ولی میں کیا ہوتا ہے, کارساز ہوتا ہے. ایک ولی دوست ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ جب آئے گا ولی کا لفظ تو اس کے معنی کیا ہوگا, کارساز, کرنے والا, بگڑی کو بنانے والا. اس کے معنی ولی کے الفاظ میں تمام معنی داخل ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا ہے, کہا کہ ان کی مثال اس عنکبوت مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتن, اس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اور یقیناً گھروں میں سب سے کمزور گھر کون سا ہے, وہ ہے مکڑی کا گھر ہے. اللہ نے یہاں پر چونکہ ہمارا آپ دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر یا کہیں درخت جھاڑوں پہ دیکھتے ہیں ہم نا کہ مکڑی جو ہوتا ہے گھر بناتی ہے وہ. اور سائنٹیفک بھی ریسرچ کے مطابق یہ بات بہت ہی شاید جانتے ہو آپ لوگ کہ مکڑی جو ہے اس کا جو مادہ ہوتا ہے, مکڑا نہیں بناتا گھر, گھر کون بناتا ہے, مکڑی بناتی ہے. اور جب وہ انڈے دینے والی ہوتی ہے تو نر مکڑے کو گھر سے بھگا دیتی ہے, وہ نکال دیتی ہے. اور مکڑی کی جو یہ خاصیت یہ ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آنے والی ہے یا میرے کوئی دشمن میرے اس پر حملہ کرنے والا ہے تو گھر کو اپنے وہ چھوڑ دیتی ہے. وہ جا کر کہیں سوراخ میں یا کہیں پر جو چھت ہوتا ہے اس کے نیچے آ جاتی ہے, جالے کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے. تو اللہ بیان یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا, بنانے والے مکڑی کو ہی معلوم ہے یہ ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتی ہے, یہ ہمارے لیے مضبوط ٹھکانہ نہیں ہے. لہٰذا جب کوئی آزمائش آئے تو کیا کرتی ہے, وہ چھوڑ دیتی ہے. یہ انسان جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی سمجھتا ہے, مشرک جو ہیں ان کو بھی یہ چیز معلوم ہے, لیکن بس ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بات میں لگے ہوتے ہیں. اپنے پیر مرشد نہ جانے کسی کی باتوں میں آ کر کے کیا کرتے ہیں, وہ غیر محفوظ ٹھکانے کے اندر یہ اپنا گھر بناتے ہیں. اور جانتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ہی کمزور ٹھکانہ ہے, یہ جہاں بھی ہے یہ اللہ کے علاوہ اس کے بھی سہارا لے رہے ہیں, یہ بہت ہی وہ کمزور ٹھکانہ ہے, مکڑی کی جالے کی طرح سے ہے. اللہ نے اس کے بعد سورہ 21 پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. مکہ کے اندر جب مسلمان کی تعداد تھوڑی بڑھنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے یہ روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی. اب کیسے ان کو مٹانا ہے کیسے کر کے, تو لوگوں نے ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپنا لیا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, ان کو راستے سے مٹانے کے لیے. تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, جو پریشانیاں تمہارے اوپر ہیں, اس کا تمہارے لیے حل پیش کر رہا ہوں. کیا ہے وہ, تم دو چیزوں پر مضبوطی سے جم جاؤ. تمہارے اندر دو چیزیں مضبوطی سے آ جائیں, انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں نا یہ سب تمہارے لیے کافور ہو جائیں گی, نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گی. کیا کرنا ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے وحی کے ذریعے سے تم اس کی تلاوت کرو. یا قرآن کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے, کئی آیات میں گزرے ہیں, لیکن میں آتا ہے کہ بیان کروں اس کو, لیکن وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ اسی سے بات چلی جائے گی. بس اتنا سمجھ لو آپ کہ قرآن مقدس کے بہت سارے فضائل ہیں, اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے, اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر مصیبت کوئی آنے والی ہو نا تو تم قرآن مقدس کی تلاوت میں لگ جاؤ, قرآن مقدس کو تم پڑھنے لگ جاؤ. اور یہ اتلو جو ہے نا, تلا یتلو کی معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, بار بار پڑھنا, ایک کے بعد دیر کوئی کام ہونا, اس کو بولتے ہیں تلا یتلو کی معنی ہوتے ہیں. اسی سے اتلو ہے, یعنی تم ایک بار پڑھ کے بند کر دیا طاقت سجا دیا, ایسا نہیں ہے. اس کو تمہیں کیا کرنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, وہ اقم الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. اور میں نے پہلے بتایا درس کے اندر کہ نماز قائم ہوتا ہے چار چیزوں کے ذریعے سے. دل کے اندر خشوع و خضوع بھی ہونا چاہیے, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے, اور اس کے اندر ریا نمود نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے جو مثال میں نے بیان کی تھی اس کے اندر ہے کہ نماز قائم تبھی ہوگا. اب کوئی یہ کرے کہ ایک ٹائم جمعہ کی نماز پڑھ لیا, روز نہیں پڑھ رہا ہے, تو یہ نماز قائم کرنا ہوا نہیں ہوا. عصر کا ٹائم جو ہے اس پہ چھوڑ کر کے وہ مغرب میں پڑھ رہا ہے, ظہر کو عصر میں پڑھ رہا ہے, یہ نماز قائم کرنا ہوا نہیں ہوا. نماز کو اسے ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد نماز میں تو کھڑا ہے لیکن دل کہاں ہے, دکان پہ ہے, یہ نماز قائم کرنا ہوا نہیں ہوا. تو نماز قائم تب ہوگا جب بندے کے اندر تین چار چیزیں ہونی چاہیے خاص طور سے. اول تو یہ اس کے وقت پہ پڑھنا ہے, اس کو ریا نہیں ہونا چاہیے, اور نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے, اور اس کے اندر دوام مسلسل پڑھنا چاہیے, تب نماز قائم ہوگا. وغیرہ کوئی بس یہ سوچے جمعہ پڑھ لے, اور کسی نے بہت پیاری بات کہی نا کہ 7 کی 8 کی 360 کی, یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا. یہ ایک طرح سے رسمی طور سے اپنا سوچے کہ لوگ کیا بولیں گے, نہیں پڑھیں گے. اب جمعہ کی نماز نہ پڑھے تو لوگ کیا بولیں گے. کچھ لوگ سوچتے ہیں اب جنازے میں جائیں گے تو لوگ کیا بولیں, کچھ لوگ سوچتے ہیں چلو سب چھوڑ دیا اب عید میں نہیں جائیں گے تو سوچیں کیا تو مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اپنے دامن کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی جمعہ کو, کبھی کسی کی میت ہوگی تو مجبوراً لوگ آڑ دلائیں گے, یا کبھی عید کا جب موقع آیا تو سب سے بڑا جبہ ٹوپی پہن کر سب سے آگے نکلیں گے تاکہ لوگ کہیں سب سے مسلمان یہی ہے. تو ایسا نماز قائم نہیں ہوتا ہے. نماز قائم کرنے کے لیے شرطیں ہونی چاہیے, وہ پوری ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا آگے
وما كنت تتلو من قبله من الكتاب. کفار کا اور مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا نا، ایک دعویٰ یہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو محمد ہیں یہ کسی جادوگر سے پڑھ کے آتے ہیں اور اسی کو ہم کو سناتے ہیں. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ یا تو خود گھڑتے ہیں یا کہیں سے پڑھ کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ یہ نبی جو ہے نا، یہ میرا نبی یہ امی ہے. یہ امی کی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو. اللہ نے فرمایا کہ جب نبی امی ہے تو تمہارا یہ سوال ہی ختم ہو جا رہا ہے. لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ نے اس کے لیے آیت نازل فرمائی، کہا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، کہ اللہ کے وسلم نے نہ تو ان کو پڑھنا آ رہا ہے اور نہ تو اس سے پہلے انہوں نے کوئی چیز لکھی ہے پڑھی ہے. امی ہے یہ. اور کہا کہ اگر وہ لکھے پڑھے ہوتے میں ان کو عالم بنا دیتا، بڑا سا اچھا خاصا رائٹر لکھنے والے ہوتے اگر وہ، تو کیا ہوتا؟ کہا کہ لرتاع المبطلون، جو باطل لوگ ہیں نا ان کا شک اور مضبوط ہو جاتا. ظاہر سی بات ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علم جو ہے نا یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. ایسا نہیں کہ امید ہے تو ہم بھی جاہل رہیں گے، پڑھنا نہیں ہم کو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی کے لیے کچھ صفت اس کے کمال کا ہوتا ہے، ان کے کمال کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ اوروں کے لیے ان کی نقص اور عیب ہوتا ہے. مثلا علم کو لے لیجیے آپ. علم عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کمال، ان کے لیے عیب کی بات ہے. اگر وہ حاصل نہیں کریں گے تو کوئی جاہل رہ جائے تو کیا ہو جائے گا ان کے لیے؟ یہ ان کے لیے عیب کی بات ہے، جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن اگر یہی جہالت یعنی امی، لکھنا پڑھنا جاننا نبی کے ساتھ ہو تو یہ نبی کی نبوت کا کمال ہے یہ، تاکہ جو شک شبہ کے راستے سب بند ہو جائیں. کوئی یہ کہنے کے لائق نہ رہے کہ اس کو پڑھنا آتا ہے، یہ پڑھ کے سناتا ہے. کوئی یہ نہ کہنے لائق رہ جائے کہ ان کو لکھنا آتا ہے تو یہ ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے لکھ کر کے آگے ہم کو سنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ نبی کے لیے امی رہنا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا، یہ ان کی نبوت کی کمال ہے. اور عام انسانوں کے لیے ایک لکھنا پڑھنا نہ جاننا، جاہل رہنا کیا ہے ان کے لیے ایک عیب کی بات ہے. لہٰذا ہر کسی کو لکھنا پڑھنا جانا چاہیے اور آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے آگے فرمایا کہ انسان روزی کی تلاش میں اور بہت سارے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور کبھی کبھار جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، تنگی حالات ہوتے ہیں، تو اس کو لگتا ہے کہ زمین میرے لیے کیا ہو گئی ہے؟ تنگ ہو گئی ہے. جاب کی تلاش میں ہے، یہاں وہاں گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اللہ کیا مطلب کہیں جاب نظر نہیں آ رہا ہے. کتنی بڑا ہندوستان، دنیا کتنا بڑا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ کہیں میرے لیے جاب ہے ہی نہیں. اس کو ایسا لگتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، کہ جان لے زمین جو ہے نا بہت ہی کشادہ ہے اور تم میری عبادت کر. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب تم میری عبادت کرے گا، صبر کرے گا، تو جان لے تو اس پرندے سے وقت سیکھ لے کہ میں تجھے بھوکا نہیں رکھوں گا. کتنے سارے دابہ، کتنے سارے چوپائے اور پرندے ایسے ہیں جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتے ہیں. کیا مر جاتے ہیں وہ؟ اللہ ان کو جلاتا ہے. اور حدیث کے الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ یہ پرندے جو ہیں صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم کو پیدا کیا ہے نا، تمہیں بھوکا نہیں رکھوں گا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارا جو مین مقصد ہے زندگی کا اس کو پورا کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرنا. تم اللہ کی انشاءاللہ عبادت میں لگے رہو گے، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا. گرچہ بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں، حالات کہ انسان گیو اپ کر جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا. لیکن انسان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا تو انشاءاللہ بھوکا ہم کو نہیں مارے گا. کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ نکالے گا. اور بندے کے اندر صبر کا مادہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو اپنے، کبھی دے کر کبھی لے کر کے. بہت سارے کو دیکھیں گے آپ مال کی فراوانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے مال کو حرام کر دیا ہے. کس طریقے سے؟ یا تو وہ کھا نہیں سکتے ہیں، کوئی بیماری ایسی آ گئی، یا تو وہ کھا نہیں سکتے ہیں، کوئی بھی بیماری آ گئی. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مال اتنا زیادہ ہے کہ کھا بھی سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، سکون ہی نہیں ہے ان کو، چین نہیں ہے، کہاں کہاں در پہ ٹھوکریں مار رہے ہیں، نہیں سکون مل رہا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے. کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچارے کو اور وہ پریشان ہے کہاں سے ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے آزمانے کا طریقہ دو طرح سے، یا تو میں دے کے آزماتا ہوں یا تو لے کے آزماتا ہوں. تمہیں دونوں صورتوں میں کیا چاہیے؟ صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور آزمائش میں انشاءاللہ جو دن آنے والے ہیں وہ بہت ہی اچھے آنے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو صبر کرنا چاہیے. اللہ نے آگے فرمایا اس کے بعد وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ لہو اور لعب ہے. ہم نے یہ الفاظ بہت سنا ہوگا، لہو اور لعب. ہم نے کئی آیتوں میں پڑھا ہوگا اس کو. اس کی گہرائی کو جانیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ صرف لہو اور لعب ہے. لہو کے معنی کیا ہوتے ہیں اور لعب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو، لہو کا تعلق ہے دل سے اور لعب کا تعلق ہے بدن سے. لہو کہتے ہیں کہ
انسان دلی اعتبار سے کسی چیز سے غافل ہو جائے. مثلا میں نے بچے کو بھیجا جاؤ فلاں دکان سے سامان لے کے آؤ. بچہ یہاں سے نکلا, میں بولا کہ دیکھو مغرب کی اذان ہونے والی ہے, افطار سامان جلدی لے کر کے آنا, افطاری کرنا ہے. بچہ جا رہا ہے راستے میں, کوئی سرکس والا ہے, کوئی کرتب دکھانے والا ہے, بچہ وہاں پر کھڑا ہو گیا, اس کو دیکھنے لگ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ٹائم بھی ہو گیا افطاری کا, لوٹا نہیں وہ, کب لیٹ میں آ رہا ہے وہ. تو یہ غافل کیسے ہوا؟ دیکھنے میں لگ گیا وہ. اس کو بولتے ہیں لہو. لیکن ایک لعب ہوتا ہے کہ آدمی بدنی اعتبار سے کسی کام میں مصروف ہو جائے. فٹ بال کھیلنا ہے نا, کرۃ القدم, فٹ بال, تو آدمی اگر کھیلنے میں مصروف ہو گیا, اگر کہ آدمی آخرت کو بھلا کر کے کسی گیم کو, کسی کھیل کو اپنا مت میں نظر بنا لے کہ اب میری یہی زندگی ہے اور یہی کیریئر ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ لائب ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ دنیا ایسے ہی ہے, اس طریقے سے کھیل چاہے وہ دکھانے والا ہو کرتب یا خود کھیلنے والا ہو, یہ عارضی ہوتا ہے. یہ دنیاوی زندگی بھی کیا ہے؟ عارضی ہے. وقتی طور پر آپ کو مزہ آتا ہے, کتنا اچھا مارا ہے, کیا اچھا کھیل رہا ہے, لیکن حقیقت کیا اس کی ہوتی ہے؟ کچھ دیر کے اندر وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ بہت ہی کم مدت اس کی ہے, عمر جو اس کی ہے عارضی ہوتی ہے. لہٰذا اس کے پیچھے اپنی آخرت کی زندگی کو جو ہمیشہ اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اور فرمایا اللہ نے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, کہ اخروی زندگی جو ہے یہ حیوان ہے. زندگی دنیاوی زندگی کے لیے کیا کہا گیا؟ حیات کہا گیا, اور آخرت کیا کہا گیا؟ حیوان کہا گیا. بتانا دراصل یہ ہے کہ حیات اس کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ ہو, جس کا اینڈ پوائنٹ ہو, اور حیوان اس کو کہتے ہیں جس کا اینڈ پوائنٹ نہ ہو. آخرت کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں, آخرت ختم ہونے والی, اخروی زندگی ختم ہونے والی ہے, کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے, لیکن دنیاوی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے. لہٰذا دنیاوی زندگی کیا کہا گیا ہے؟ کہ حیات, اور آخرت زندگی کہا گیا ہے حیوان کہا گیا ہے. اس کے بعد سورہ روم کی شروعات ہوتی ہے. اس کے اندر چونکہ روم جو تھا, روم کا بادشاہ ہرقل, یہ کیا تھا؟ عیسائی تھا, اور ایران کا جو بادشاہ تھا وہ مجوسی تھا. تو ان دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی. تقریباً 602 میں شروع ہوئی جنگ, اور 614 تک, تقریباً 10-12 سال تک ان کی جنگ چلتی رہی ہے. تو جنگ چلتی رہی, آخرکار رومیوں نے, ایرانیوں نے, مجوسیوں نے عیسائیوں پر غلبہ پا لیا. یہ جو فتح یاب لوگ ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے مجوسی مشرک تھے, تو جب یہ لوگ جیتے تو مکہ کی مشرکوں کو خوشی بہت ہوئی. ان لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی عیسائی بھائی ہیں نا, ان کو ہمارے بھائیوں نے کیا کر دیا؟ دبا دیا, ختم کر دیا. تو صحابہ کرام کو اس سے کیا ہو رہی تھی؟ تکلیف ہو رہی تھی کہ اچھا ہمارے مسلمان بھائی ہار گئے یا شکست خوردہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے آیت نازل فرمائی, کہا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کہا کہ اہل روم جو ہیں, ہرقل کے جو عیسائی لوگ ہیں, یہ ابھی مغلوب ہو گئے ہیں نا, کچھ ہی دنوں میں. لفظ بزار بتلا رہا ہے کہ 3 سے 9 سال درمیان کو بزار بولتا ہے عربی کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ بضع سنین, یعنی چند ہی سالوں کے اندر یہ رومی پھر سے کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہو جائیں گے. اور دیکھنے میں ویسے آیا کہ 4-5 سال درمیان میں ہی کیا ہوا؟ رومیوں نے پھر سے چڑھائی ان کے اوپر کیا, ایرانیوں پر, مجوسیوں پر, اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ فتح یاب ہو گئے. پھر صحابہ کرام نے بتلایا کہ دیکھو ہم نے اللہ کا کلام کو پڑھ کے سنایا تھا نا, اللہ نے وعدہ کیا تھا, اللہ کا وعدہ کیا ہے بالکل سچ ہے, اور وہ چیز ہو کے رہتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر عائلی زندگی جو ہوتی ہے نا, گھریلو زندگی, اس کے بعد میں یہ بات بیان فرمائی کہ ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی جانوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. اس میں کتنی پیاری حکمت ہے, آپ سوچیں گے, آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. اگر اس کا خلاف ہوتا, اگر کہ انسانوں کا جوڑا کسی جانور سے ہوتا تو بسر ہو پاتا تھا, زندگی گزرتی تھی زندگی انسان کی, یا انسان کا جوڑا کسی جنات سے ہوتا, زندگی جی پاتا انسان, سکون نہیں ملتا. جو حکمت بتائی گئی کہ جوڑا میں نے اس لیے بنایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں سکون ملے اس کے ذریعے سے. تو سکون ملتا بھلا نہیں ملتا. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہمارے جوڑے کو ہمارے جیسے ہی بنایا ہے, تاکہ ہم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکیں. اللہ نے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت ڈال دیا ہے. یہ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر دونوں فرق تھوڑا. مودت کہتے ہیں کہ شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے سے پہلے جوانی کے ایام میں جو میاں بھی درمیان جو انٹریکشن, جو ایک اٹریکشن ہوتا ہے, کھچاؤ ہوتا ہے, اس کو محبت بولتے ہیں. لیکن جب جوانی ڈھل جائے, خوبصورتی اپنی موت مر جائے, اس کے بعد جو آپس میں جوڑے کے درمیان محبت ہوتی ہے اس کو رحمت بولتے ہیں. اور رحمت محبت سے بہت ہی بڑا درجہ کا حامل ہے, اس کا رتبہ بڑا ہے. کیونکہ رحمت تب شروع ہوتی ہے
اور جب خوبصورتی اور ہر قسم کی وفا ختم ہو جاتی ہے پھر اصل میں شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے عام طور سے بڑھاپے کی حالت میں اولاد والدین کو یوں ہی چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے، بوجھ سمجھتی ہے کہ کیا بوجھ ہے، بار بار کھانس رہے، یہ سب صورتحال بنتی ہے. لیکن اس وقت ان کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اپنے سہارے کی. اس لیے اللہ نے فرمایا، آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ کہ والدین سے تمہیں کیا کرنا، حسن سلوک کرنا ہے. اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس میں یہی ہے کہ بیٹا سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا، یعنی توحید والا رہنا، شرک نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم کیا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کو بھی کہے نا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت تو نہیں کرنا لیکن ان کے ساتھ کیا کرنا، تم حسن سلوک کرنا. تو اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک باقی ہے اور دین پر آپ کے نہیں ہے، گرچہ نہیں آپ کے دین پر، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ العالمین نے اپنے تمام بندوں کو تعلیم دی ہے. اللہ نے پھر فرمایا، مشرک کے بارے میں فرمایا کہ لا تسمع فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء والله مدبرين، کہا کہ جو انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے، مشرک جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مردے سن رہے ہیں ہمارے. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور کتنے پیاری مثال دیا، کہا کہ تم مردے کو نہیں سنا سکتے ہو ویسے ہی جیسے کہ تم بہرے کو نہیں سنا سکتے ہو جبکہ وہ تم سے منہ پھیرا ہوا ہو. ایک بہرا کھڑا میرے سامنے، ادھر منہ کر کے میں ادھر سے کچھ بولوں سمجھ پائے گا؟ وہ نہیں سنے گا نا، ایسے نہیں سن پائے گا. لیکن اللہ دیکھو مثال جو دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ مردے سنتے ہیں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مردے نہیں سنتے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم کسی بہرے کو سنا نہیں سکتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کان لے لوں، کان، تو تم سنا نہیں سکتے ہو اس کو، اور جان لے لو سنا لے گے تم. کان لینے کے بعد تم نہیں سنا سکتے ہو بہرے کو، تو اگر میں جان ہی لے لوں جو کہ سب کچھ ہے تو کیا تم سنا سکتے ہو؟ اتنی پیاری دلیل، اتنی محکم دلیل آپ کسی دن پیش کریں انشاءاللہ. اور اگر عقل والا ہوگا تو ضرور اس کے دل کے اندر ایک کلک ہوگا کہ ہاں یہ بات ایسی ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اللہ کی جو مثالیں ہیں، میں نے بتایا تھا نا کہ مثالیں ایسی اللہ کی ہیں، آدمی سوچ غور کر لینا تو پھر انشاءاللہ وہ توحید کے اقرار کیے ہوئے نہیں رہ سکتا ہے. سورہ لقمان شروع ہوتا ہے، چونکہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے بعد وہی بیٹی نصیحت جو کی ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. ایسے آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب باپ کی وفات کا وقت آتا ہے تو بچوں کو جمع کر کے کیا وصیت کرتے ہیں، بیٹا فلاں جگہ اتنی پراپرٹی ہے، فلاں جگہ اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ ہے، اس کو میرے جانے کے بعد لے لینا. لیکن جو حکیم ہوتے ہیں نا، جو حکمت، جن کے پاس عقل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ یہ وصیت نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم اللہ والی کرنا، یعنی توحید پرست رہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، کسی سے ملنا تو مسکراتے ہوئے ملنا، وہ فلا کے نہیں ملنا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عقل مند لوگ اپنے اولاد وصیت کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس سے بالکل دور ہو رہا ہے اور بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے. جب موت اور جاگنے کا عالم ہوتا ہے، چاہے ہسپتال کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو، تو جلدی سے چاہتے کہ ساری جو پراپرٹی جلدی سے بنانے کی کوشش کر دو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں اور میرے بچہ محروم رہ جائے. حالانکہ یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو پراپرٹیز آپ نے چھوڑی ہے نا، یہ شاید اب یہ کام کچھ نہ آ سکیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز کی، دین کی تلقین کر دی، اس میں پورا گارنٹی اور پورے دعوے کے ساتھ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر نقصان نہیں ہونے والا ہے. لہٰذا آپ لوگ چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو اس چیز کو اپنے بروئے کار لائیں اور ہمیشہ اس کو نظر میں رکھیں کہ جب وصیت کرنا ہو تو بچوں کو دین کی وصیت کریں، نہ کہ دنیا کی. دنیا تو آپ کی جانے کے بعد ویسے وہ لوگ چھین کے لیں گے، وہ آپ کو بغیر کہے وہ لیں گے، لیکن دین کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جو وصیت کریں تو دین کی وصیت کریں. شاید وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث نہ چلنے والا بنائے، ہم سب کو جزا زندہ رکھے، من اسلام اور قائم دائم رکھے، ہمارے خاتمہ اور ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.